مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ آئیے درود شریف کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بار کسی بھکاری نے غیر مسلموں سے سوال کیا، انہوں نے مذاق کے طور پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کے سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھا اور اس کی ہتھیلی پر جو ہے دم کر دیا۔ جب دم کیا تو فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے پاس جا کر کھول دینا۔ اب وہ کفار جو ہے وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ دم کیا ہے، اب وہ ہنسی کرنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ پھونک سے کیا ہوتا ہے، دم سے کیا ہوتا ہے۔ مگر جیسے ہی سائل ان کے قریب آیا اور اس نے مٹھی کو کھولا تو مٹھی جو ہے وہ دینار سے بھری ہوئی تھی۔ اب یہ کرامت دیکھ کر کئی کفار جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اکبر بھائی، کیا کہیں گے آپ کا مدنی چینل کے بارے میں؟ نہیں، آپ کا مدنی چینل کے بارے میں تو کہیں گے، لوگ میسیج کرتے ہیں یوٹیوب پر کہ ہم اتنے دنوں سے ایک فرمائش کر رہے ہیں، اتنے دنوں سے میسیج کر رہے ہیں، آپ پڑھتے ہی جو ہے وہ اپنا نہیں ہے، ہم آپ سے جو ہے وہ ناراض ہیں، یہ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بعض اوقات پڑھے تو جاتے ہیں، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری پالیسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو لائیو میں پڑھ سکیں، بیان کر سکیں۔ کچھ ہماری، آپ کو سمجھ، ہر ادارے کی بہت ساری جو ہے وہ اپنا پالیسیز ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، ورنہ تو ایس ایم ایس آ رہے ہیں اور بتائے بھی نہیں جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست یہ نہیں بتا رہا کہ جو ہے وہ اپنا کیا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر وہ میسیج جس کو نہیں کنسیڈر کیا جا رہا، نہیں پڑھا جا رہا، وہ ایک دفعہ آئے یا 100 دفعہ آئے، اس کو تو جو ہے وہ اپنا نہیں جو ہے وہ ہم نے پڑھنا نا۔ تو آپ یہ سمجھ جائیں، آپ اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لیں، آپ کوئی دوسری فرمائش کر لیں، یہی بات ہے ناظرین۔ تو آپ فرمائش یا مشورہ یا یہ چیزیں، لیکن بہرحال ناراض جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا، اس سے فائدہ کیا ہوگا اگر آپ مدنی چینل والے سے یا کسی بھی چیز سے ناراض ہو جائیں گے؟ ناراض سے فائدہ کیا ہوگا؟ پروگرام اسی طریقے سے آ رہا ہے، آپ شاید پروگرام نہ دیکھیں یا پھر آپ ناراض ہو جائیں، ایس ایم ایس نہ کریں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، اپنا نقصان ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، آج آپ انشاءاللہ عزوجل سلسلہ ابھی اس کا جھلکیاں دکھاتے ہیں، آپ جھلکیوں میں دیکھیں گے بعض ایسے بہترین جو ہے وہ اپنا کلپس تیار ہوئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک آیا تھا گزشتہ سلسلے میں کہ جو عبدالحبیب بھائی اور اشفاق بھائی نے عید کے 3 دن سلسلہ کیے تھے، بیٹیاں، ماں اور باپ کا، اس کا آپ مختصر جو ہے وہ اپنا کچھ دکھائیے۔ آج ہم نے جو بیٹیوں والا ایک کلپ جو تیار کیا ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ عزوجل، جب لوگ اس کو دیکھیں گے، یعنی جن کی خود جو بیٹیاں ہیں وہ جب خود دیکھیں گی، انہیں خود تو جو ہے وہ اپنا فرحت ہوگی، لیکن جن کی بیٹیاں ہیں ان کے والدین کو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جن کو تھوڑا وہ ہوتا ہے، وہ سننے کے بعد ان کو بھی انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ۔ اچھا، یہ ہے اپنی فرمائش کی طرف زیادہ توجہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو دیگر فرمائشیں پوری ہو گئیں، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ ایک محفل ہے، اس کے اندر جو عمرے کا ٹکٹ ایک ہے، اب وہ ٹکٹ جس کا نکلے گا تو ایک ہی، اب وہ ہزاروں کا مجمع ہے، اب سب دعا کریں ہمارا نکلے، تو اس کا مطلب دوسروں کا نہ نکلے، اور جس کا نکل گیا اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اگر آپ کی آج فرمائش پوری نہیں ہوئی تو آئندہ ہو جائے گی، اور پھر وہی اگر پالیسی سے ٹکرا رہی ہے تو پھر آپ 100 بھی کریں، 1000 بھی کریں، نہیں ہوگی۔ سید صاحب عرض کی نا، یہ جو کلپ یہ چلے گا نا، آپ یہ دیکھیے۔ اچھا، پھر جب یہ وائرل ہوگا، ہماری نیت ہے انشاءاللہ یہ مدنی چینل کی اس کو بھی جو ہے وہ اپنا دیں گے۔ آپ دیکھیے اس سے مطلب فائدہ کتنا جو ہے وہ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم جھلکیاں جو ہے، یہ تو آپ ایک کلپ کے ساتھ اور کیا کیا بنا کے لے کر آئے ہیں، آج کیا کیا انشاءاللہ تعالی ہم دکھانے کی نیت رکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں تیار ہیں، آئیے چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ۔ جو بھی انداز تھا اس پر رقت، سوز، جو بھی اس کو نام لیں، جیسا موقع، تو اس طرح میں جا کر سلام پیش کرتا تھا۔ 25 تاریخ ہے عرس ان کا، حشر میں خود
جاؤں گا. بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. وہی خدا ہے. رضا نے جب درس نظامی کمپلیٹ کیا تو ان کا جو یہ رضا جن کے سر پر امامہ سجایا جا رہا ہے یہ حاجی علی ہمارے رکن شورا کے بیٹے ہیں. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے. میرا خون کھول رہا تھا. اللہ اس بندے نے امیر علیہ السلام نے جس طرح بات کی نا، میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی مرید اپنے پیر سے اس طرح بات کرے گا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دیر تو لگے گی، دلہن کا میک اپ ہے تو اس سے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے. اولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دے اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی. یہ کوئی بزرگ ہوں گے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. سننے ہوئے سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ ہے کہ جی آپ فرمائش کیجئے. اور میں نے نیت کری کہ میں کچھ ایس ایم ایس وغیرہ دیکھوں تو اس میں کچھ دعاؤں کے لیے ہیں اور کچھ شرعی مسائل پوچھے جا رہے ہیں. تو آپ شرعی مسائل جو ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں پوچھیے گا. پھر کچھ ماشاء اللہ صرف یہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کے ساتھ جو کوئی فرمائش کوئی بات بھی لکھیں تاکہ وہ پڑھنے میں آئے. اب ماشاء اللہ ٹھیک ہے، آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے اور کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے. انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں. جی اکبر بھائی، یہ آپ نے جھلکیاں دکھائیں ماشاء اللہ جھلکیاں دکھائیں. اور اس میں ہم جو ابتدا کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں آج امیر علیہ سنت کے کلپ سے. اور وہ کون سا ہے کلپ؟ امیر سنت نے یہ بقرہ عید جو تھی اس میں جو صبح کی ٹرانسمیشن تھی اس میں جو ہے وہ امیر سنت نے مدینے کی اپنی حاضری جو پہلے ہوا کرتی تھی، آپ فرمایا کیسے میں کس طرح سے جو ہے وہ نکلتا تھا اور کس طرح سے میں حاضری کا میرا ذہن ہوتا تھا اور میں جو ہے وہ. اور ایسی باتیں سن کر نا پھر مدینے کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے کہ کس طرح پہنچتے ہیں لوگ. آپ آئیے دیکھیے گا، آئیے دیکھیے. عاشق مدینہ کی زبان. میں اپنے گھر سے جب حاضری کے لیے چلتا تھا نا سرکار کے دربار میں، تو اب یہ کہ ذہن ہوتا تھا اب میں آقا کے پاس جا رہا ہوں. اللہ. اب یہ کہ اپنے جیب میں سلائی رکھتا تھا، میں سلائی نکالی مٹی مدینے کے لیے، میں آنکھوں میں سرما لگاتا تھا، تھوڑا بہرحال اور بھی مٹی سے برکتیں لیتا تھا. اب ہر بات ذرا سب کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن میں کھاتا نہیں تھا، مٹی برکتیں لیتا تھا، اس کا مطلب. تو یہ اس طرح میں پھر اشعار پڑھتا ہوا، یعنی کہ وہ جو استغاثے کے اشعار ہیں بارگاہ رسالت میں، فریادوں کے اشعار، یہ کئی اس وقت مجھے یاد بھی تھے. ذرا وہ اب بھی موقع ملے تو یاد بھی آ جائیں کچھ نہ کچھ. یہ میں اکیلا مطلب یعنی کہ بس پڑھتا، پسند بھی یہ تھا مجھے کہ میں اکیلا چلوں، بس سرکار ہوں اور بس میں کبھی آنکھیں بند کروں کبھی کھولوں، نیچے دیکھوں، اس طرح میں ایک کی بس وہ دھن کے بس. اب کوئی وہاں اس وقت مجھ سے ہاتھ ملا نہ آ جائے تو وہ بھی مجھے یعنی یوں نہیں مزہ آتا تھا کہ یار مجھے کوئی چھیڑے نہیں. لیکن میں ذرا کچھ بولنا کیا تھا کسی کو. ایک بات کرتا ہوں، میں اس طرح پہنچتا تھا، جو بھی انداز تھا اس پر رقت سوز جو بھی اس کو نام لیں جیسا موقع، تو اس طرح میں جا کر سلام پیش کرتا تھا. اب ذرا ان دنوں نہ یہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ تھا جو میرے کو کوئی مطلب وائرل کر دیتا، ایسا کچھ تھا نہیں. الحمدللہ مطلب یہ بارہا میرا یہ انداز حاضری کا ہوتا تھا، اس میں بڑا مطلب ایک اپنا لطف تھا، سرور تھا.
یہ نہیں کہ کر کے ہنستے ہوئے جو لوگ یعنی تفریح کے انداز میں جاتے ہیں وہ میرا انداز نہیں ہوتا تھا، خاص کر حاضری کے لیے جاتے ہوئے، نہ بات نہ چیت کوئی پنچات کچھ بھی نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں وہ یہ شعر خاص کر چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا، نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ، اور بھی اس طرح کا شعر۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم میں جی رہا ماشاء اللہ۔ جی اکبر بھائی، سنت کی جو ہے وہ اپنا آپ نے کیفیت جو ہے وہ دیکھی۔ اچھا، اب امیر سنت نے اس وقت کا فرمایا کہ اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اس طرح کی ریکارڈنگز وغیرہ ہو پاتی، لیکن اس سے کچھ ملتا جلتا اس کی اس کے کہتے ہیں کہ کچھ جھلک۔ اب یہ مدنی یہ جو کلپ ہے اس کی فرمائش تو ناظرین نے جو ہے وہ اپنا کی تھی، لیکن جب میں اس کو دیکھ رہا تھا، تفتیش کر رہا تھا، ابھی تفتیش کیا ہے اکبر بھائی؟ تھوڑا آسان آسان چیک کرنا کوئی ایسے، ہاں ایسی جب بھی آپ تفتیش سنیں یہاں پر آپ مدنی چینل سے سمجھ جائے گا چیکنگ، ہاں وہ پولیس والی تفتیش نہیں ہے، اصل میں یہاں کے حساب سے لفظ چیکنگ کا اردو معنی تفتیش ہے جو ہے وہ، تو اس طرح سے دیکھ رہا تھا، تو اس میں پھر یہ ذہن بنا کہ ایک کلپ کی فرمائش ناظرین کی تھی، لیکن اب ناظرین کا یہ مدنی یہ کلپ دیکھنے کے بعد ذہن بنا ہوگا کہ یار وہ کاش کہ وہ ریکارڈنگ اس وقت ہو جاتی، لیکن وہ تو نہیں ہو پائی۔ لیکن جب امیر سنت 2018-19 میں جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو امیر سنت نے جو سرما اور مدینے کی مٹی اور سلائی کا جو تذکرہ کیا، اس کا ایک کلپ آپ نے پہلے بھی جو ہے وہ اپنا ہو سکتا ہے مدنی چینل پہ دیکھا ہو، آئیے اس کی یاد تازہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ یہ ریکارڈ ہو گیا ہے، یہ آپ دیکھیے۔ عجب نہیں کہ لکھا لو ہو کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں۔ اچھا، شعر بھی جو پیچھے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی اچھا، یہ تو ہو گیا آنکھوں پہ جو ہے وہ لگانے کا، لیکن جو کہ امیر سنت نے حاضری کا جو منظر امیر سنت کا، لیکن اس وقت امیر سنت نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ اکیلے کوئی بیچ میں جو ہے وہ اپنا نہ ہو، ہاتھ ملانے وغیرہ اور اس طرح کا، تو لیکن اب ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح قافلہ گیا، نگران شورا اور عبدالحبیب بھائی اور بھی اسلامی بھائی ساتھ تھے، تو وہ جو منظر ہے مدینہ شریف میں حاضری کا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ سرکار توجہ
जो फरमाए मोहताज नजर है हाल मेरा मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी है कि जैसे कि अमीरुल सुन्नत का वो जो पहला सफ़रनामा है, दूसरा सफ़रनामा है, अब उसमें जो वाक़यात होते हैं अमीरुल सुन्नत कभी कभी अपनी ज़बान से भी इरशाद फरमा देते हैं कि इस अंदाज से हाज़िरी हुई, लेकिन अभी जो पिछले सालों में चंद 2 साल पहले 18 और 19 में हाज़िरी हुई तो उसके मनादिर कुछ रिकॉर्ड किए गए। तो आप ये तो पूरे कंप्लीट देखें और ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे अमीरुल सुन्नत के जो सफ़र मदीना वगैरह से मुतालिक हैं, आप ये देखें कि किस अंदाज से हाज़िरी हो रही है। अब आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सफ़र मदीना, सफ़र मक्का पढ़ते हैं या फिर किसी बुजुर्गाने दिन का पढ़ते हैं तो अब सोचते हैं कि वहाँ का सफ़र कैसा होगा, किस अंदाज से हाज़िरी हुई होगी। लेकिन अभी का 2017 और 18 का जो अमीरुल सुन्नत की हाज़िरी मुबारक हुई है तो उसमें अमीरुल सुन्नत का अंदाज़ क्या था, किस तरह रस्तों से गुजरे, किस तरह आना जाना हुआ। वरना पुराने दौर की बात करें मदीने की तो बताते हैं कि यहाँ पर भी मकानात थे, यहाँ पर भी फ्लैट थे। अब बोले कि यहाँ का मंदिर कैसा है, बोले यहाँ पर तो पहले बाजार हुआ करता था। अब वो उस अंदाज से बातचीत करते तो हम सोचते हैं कि वो मंजर कैसा था। लेकिन अब सुन्नत के पीर साहब हैं कुतुब मदीना, उनका जो आस्थाना था, हाँ वो कहते हैं कि वो अब इस वक्त मस्जिद नबवी की जो तोसी हुई है उसके अंदर जो है वो अपना अब कुछ रफीकुल हरमैन जो अमीरुल सुन्नत की किताब है उसमें लिखा हुआ है ना कि खाने काबा के हजर अस्वद की सीध में एक अनासी रंग का जो है पट्टा है। अब जब किताब को थोड़ा सा अरसा हो चुका था, अब जो भी जा रहा है वो पट्टा, वो उस रंग की पट्टी जो ढूंढ रहा है, अब वो तब्दील हो गई है। फिर जब रफीकुल हरमैन में भी तब्दीली कर दी गई है। आपने सैयद साहब आपने अभी अपनी गुफ्तगू के दौरान आला हजरत का तज़किरा किया जी, ठीक है, और आपको पता है कि आप गुज़िश्ता काफ़ी सिलसिलों से हमारे साथ हैं तो आपको पता है कि आपकी बात से कोई ना कोई याद आ जाता जो है वो अपना निकल आता है ना, जो है वो। तो अभी आपने आला हजरत का तज़किरा किया तो हमें जो मैसेज आया था वो ये था कि आला हजरत के उर्स का क्लिप ये खुशगवार लम्हात में दिखाया गया था, वो दिखा दें। कुछ सेकंड का ही, ज्यादा जो है वो अपना लंबा नहीं है, जल्दी से दिखा दें, जल्दी से देख लें। आइए देखते हैं। 25 तारीख है उर्स उनका, 25 तारीख है उर्स उनका, धूमे मचाओ जश्ने रज़ा है, धूमे मचाओ जश्ने रज़ा है। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह उर्स मुबारक भी मनाएंगे इंशाअल्लाह। मुहर्रम हराम की आमद है, फिर सफर मुजफ्फर। मैं कुछ मैसेजेस पढ़ता हूँ, आपके पास भी फेसबुक पर जो है ना कुछ आ रहे होंगे तो मैं पढ़ लेता हूँ, आपके पास भी अगर आए नोट करके जो है ना वो चाहें तो आप भी जो है वो पढ़ सकते हैं। एक मैसेज ये था कि रिपीट जब कोई भी सिलसिला है उसका प्रोमो चलता है उसका रिपीट टाइम भी उसके साथ जो है वो होना चाहिए। असल में हम अपनी मजलिस को पहले भी शायद ये मैसेजेस आए थे, लेकिन होता ये कि हमारे यहाँ थोड़ी जो है ना FPC ये जो चैनल की इस्तिलाह में जो लोग काम करते हैं ये मुखफ़फ़ है, इसका फिक्स पॉइंट चार्ट। तो लेकिन हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रैपिडली चेंज हो रही होती हैं, उसकी वजह यह है कि कुछ तंजीम के साथ भी हमारा चैनल जो है वो जुड़ा हुआ है, कुछ हमारे अज़ानें, नमाज़ें और इनके मामलात की वजह से टाइमिंग चेंज होती रहती है। आप अगर यानी दीगर और चैनल्स हैं उन पर जो प्रोग्राम आते होंगे तो वो उनका एक फ़िक्स टाइम है, वो चेंज नहीं होता, लेकिन हमारे नमाज़ों के और बहुत सारी मामलात की वजह से चेंजिंग जो है वो आती रहती है। तो इसी वजह से बाद औक़ात हम जो प्रमोशन हो रही होती है सिलसिले की तो रिपीट टाइमिंग में भी चेंजिंग बाद औक़ात जो है वो अपना रैपिडली हो रही होती है, यानी हफ्ते के अंदर भी जो है तो पता चला कि उसमें लिख दिया और उसके बाद फिर वो उस टाइम पर नहीं रिपीट हो पाया। लेकिन फिर भी बहरहाल जितनी पॉसिबिलिटी हुई मैं अपनी मजलिस से अर्ज़ करूँगा कि अगर मुमकिन हुआ तो इसमें कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से एक मैसेज जो है वो ये आया था कि हाजिर जवाब जो सिलसिला है उसमें जब सवाल पूछा जाता है तो नाजरीन से तो स्क्रीन के नीचे टिकर पर वो चलता रहे सवाल। तो मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल यूसुफ सलीम भाई से अर्ज़ करूँगा और MCR वालों से भी कि अगर ये इसकी पॉसिबिलिटी है, मैंने यही अर्ज़ की थी कि जब सवाल पूछा जाता है और टिकर जो है वो चलता है तो बाज़ों का सवाल
سوالات جو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں قرآن و حدیث کے جوابات وغیرہ اس طرح کی حدیث بھی بیان ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ہمارا ٹکر جو ہے وہ نہیں چل سکتا. لیکن بہرحال جتنی پاسبلٹی ہوئی تو میں انشاءاللہ عز و جل مجلس سے جو ہے وہ عرض کروں گا، یوسف سلیم بھائی سے بھی اگر ممکن ہوا. تو جس کلپ کی ہم نے بات کی تھی عبد الحبیب بھائی کے اور اشفاق بھائی کا جو سلسلہ تھا عید کے 3 دنوں کے اندر، اس میں بیٹیوں کے حوالے سے جو کلپ تھا وہ تیار جو ہے وہ اپنا یہ بھی دکھاتے ہیں. اچھا میں چند کلپس کی طرف آ جاؤں، اپنا تاثرات کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہ ہمارے کہہ رہے ہیں اسلام فور کڈس میں 183 میں نگران شورا، اسلام فور کڈس جو سلسلہ نگران شورا آ گئے تھے، نگران شورا کمپلیٹ تو اچھا نگران شورا کے نواسے آئے تھے، حنزلہ اور صدیق، اور ان کی آمد ہوئی تھی اور کچھ باتیں ہوئی تھیں مزیدار قسم کی. تو کہہ رہے ہیں آپ نے پچھلے پروگرام میں میری فرمائش پوری نہیں کی تھی، تو چلیں اس پروگرام میں بھی نہیں ہو سکتی، آئندہ ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ غالباً شاید وہ ہوگا جس میں آپ نے ان کو اشارے وغیرہ اور کچھ ان سے جو ہے، حالانکہ ہم نے شاید تیار کیا تھا وہ اچھا ممکن ہوگا ہمارے ہوگی کہ چل چکی ہیں لیکن آپ پھر فرمائش کر رہے ہیں. غالباً شاید پچھلے سلسلے میں اگر نہیں بالفرض چلا، لیکن میں نے چیک کیا تھا ہمارے سسٹمز میں تھی، ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ تلاش کر لیں گے، اور جب تیار ہوا تو انشاءاللہ جب تک ان سے آپ مدنی فیس جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ فرمائش کی مدنی فیس بھی آپ دیتے رہیں. اچھا مدنی فیس کیا ہے؟ کوئی اچھی سی نیت آپ بھیج دیں کہ بھائی میں نوافل کی اس کو اصل میں نوافل پڑھوں گا، درود پاک لوگ جو ہے نا ایک بالکل ایسے لیتے ہیں. اب جیسے کوئی فرمائش کی ساتھ میں لکھ دیں گے 313 دفعہ درود پاک. حالانکہ ہمارا مقصود یہ ہے، اس پہلے بھی عرض کی ہے، کہ آپ جو فرمائش ہم سے جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس میں جو مدنی فیس ہے دیکھیں 313 ایسی کوئی مدنی فیس آپ اپنے لیے جو ہے وہ رکھیں، تاکہ مقصود یہ مدنی فیس کوئی پیسے تو ہے نہیں، آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ ایسا مدنی کام جو آپ نہیں کرتے، دینی کام جو آپ نہیں کرتے، اس کی طرف چلے جائے نا. مطلب آسانی سے جو وہ کر رہے ہوں گے نا اسی کو لکھ دیتے ہیں. روٹین میں جو چل رہی ہیں وہ چیزیں تو آپ چلاتے رکھیں، لیکن کچھ ایک نیا اضافہ کر لیں یا خصوصی طور پر وہ کام کر لیں. اور پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ناظرین اگر آپ دیکھیں 313 مرتبہ کی آپ نیت ہے آپ کی کچھ بڑی بھی ہو نا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اگر انہوں نے یہ فرمائش یہ نیت بھیجی ہے تو انشاءاللہ تعالی میں اس سے بڑی 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ 70,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی بھی آپ نیت پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کلپ کے بارے میں آئیے اب ہم چلتے ہیں اس کلپ کی طرف، بیٹیوں والے کی طرف، پھر آپ کے آگے مزید تاثرات دیں گے. جی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے کا جو دور تھا، بہت سارے برائیوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عجب ان کی عادت یہ تھی کہ وہ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے اور بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھتے تھے. یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے جب معلوم ہو جاتا نا اس کے بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا. یہ 2 صورتیں ہوتی تھی، یا تو بڑی ذلت اور بڑی تکلیف کے ساتھ بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور انہیں نوکرانی بنا کر اور ایک مظلومہ کی کیفیت زندگی بھر رہتی تھی، یا پھر انہیں پیدا ہوتے ہی تھوڑے عرصے میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ الا ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم لگاتے ہیں، کتنی بری بات ہے جو یہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. پیارے آقا علیہ السلام کے الفاظ، بڑی مختصر حدیث ہے مگر اس کے الفاظ کتنے پیارے. فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا مت کہو، فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا، میں بھی بیٹیوں والا ہوں. پھر فرمایا بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بیٹیوں والے ہیں، حضرت عمر بیٹیوں والے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹیاں ہیں، امام حسن کی بیٹیاں ہیں، امام حسین کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت شہزادی والے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ شہزادی ہے. نگران شورا کا انداز لوگ دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمیں ان لوگوں سے جوڑتا ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں. فیملی کمپلیٹ ہی بیٹی کے بعد ہوتی ہے، گھر کی رونق کی کمپلیٹ جو ہے نا وہ بیٹی کے بعد ہوتی ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ عز و جل کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. ایسا ہوتا ہے ناظرین، جو بچیوں کی پرورش کی ذمہ داری لیتا ہے نا مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمارے ایک بہت کلوز رشتہ دار ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کا بیٹا نہیں ہے کوئی. ایک بار ایسے ہی بیٹھے تھے تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ یار آپ کبھی وہ تو نہیں فیل کرتے؟ کہتے ہیں ابھی بھائی جب سے بچیاں ہوئی نا میرے دن پھر گئے.
میری یہ بیٹیاں میرے لیے اتنی بڑی نعمت ہیں کہ میرے تو کاروبار کو پر لگ گئے, میری روزی کو پر لگ گئے. تو یہ مجھے اتنا اچھا بھی لگا سن کر کہ ان کے دل میں مطلب ایک پازیٹیو ہی سوچنا ہے. خاص طور پہ بیٹیاں, اگر آپ انہیں اپنی زندگی کی خوشیاں سمجھیں گے تو آپ کے لیے قدم قدم پہ خوشی ہے, اور اگر کوئی بوجھ سمجھے گا تو پھر اس کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے. اور میں الحمدللہ اپنی زندگی کی خوشیوں کا سبب اور زندگی میں بہت سی نعمتوں کا ذریعہ, وسیلہ اور سبب جو ہے وہ اپنی بیٹیوں ہی کو سمجھتا ہوں. اللہ ہی کی طرف سے تقسیم ہے. اگر آپ کی تقدیر میں بیٹے ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے, آپ کی مقدر میں بیٹیاں ہیں ہی کوئی نہیں تو نہیں ہے, مقدر میں اگر اولاد ہے ہی نہیں تو نہیں ہے. اس میں مطلب کہ واویلا کرنے سے, الزام تراشیاں کرنے سے, دل دکھانے سے, پریشانیاں پیدا کرنے سے سچ کو کوئی فائدہ تو ہے ہی نہیں. اگر بیٹی ہوئی ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نہیں دینا. اب بھی صحیح وہ پیدا ہوئی نہیں, اس کی شادی کی ٹینشن شروع. بھائی آپ کون سا زندہ رہیں گے, وہ کون سی ضروری ہے زندہ رہے. اللہ کریم ہے, رحیم ہے, جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا, رزق عطا کیا, اسے بھی رزق عطا فرمائے گا. اس کے نصیب وہ خود لے کر آئیے اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے, ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر بیٹی کی پرورش کی ذمہ داری آ جائے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں. اللہ اکبر. جہنم اور اس کے بیچ میں وہ آڑ بن جائیں بیٹیاں, وہ کتنی بڑی نعمت ہوئی یہ بیٹیاں. ایک اور حدیث پاک میں 3 بیٹیوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. صحابہ تھے, سبحان اللہ, ہر صحابی نبی جنتی. تو انہوں نے کہا حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں, تو فرمایا 2 ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا اب جب یہ سنا نا تو یہاں تک میں نے پڑھی, میں نے کہا میری تو 1 بیٹی ہے. تو سبحان اللہ آگے اس حدیث کا حصہ یہ ہے کہ اگر 1 ہو تب بھی, سبحان اللہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے, اور بیٹیوں کی پیدائش پر بندہ دل چھوٹا کرے تو پلیز اپنی بیٹیوں کی قدر کرے. اور اگر کسی گھر میں بیٹیوں کی وجہ سے لڑائی ہے, بچیوں کی وجہ سے آپ ٹارچر کر رہے ہیں, آپ کو قرآن سنا رہے ہیں, ہم اللہ کے حبیب کی حدیثیں سنا رہے ہیں, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے, اور آپ بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. ارے ان کو آنکھوں پہ بٹھاؤ, یہ ہاتھ اٹھائیں گی نا ماں باپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. بچیوں کی دعائیں لو, ان کو سینے سے لگاؤ, ان کو اور نوازو. اللہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ دیکھو پھر کیسے رحمتوں کے دروازے کھول. مدنی چینل کے ناظرین, اب یہ کہ بعض چیزیں سن لو نا تو ذہن بنتا ہے. اب چیز سنی نہیں ہے, اسی کو تو تربیت کہتے ہیں کہ جی آپ کی تربیت ہوئی ہے, آپ نے یہ چیزیں سنی ہیں, اب آپ دوسروں کی تربیت کی طرف بڑھیں. اب جیسے کوئی گھر میں چیز لے کر آ رہے ہیں, ایک اسی قسم کا ہم نے خاکہ بھی تیار کیا تھا مدنی چینل پر, آپ نے شاید دیکھا ہو, کہ جس میں کوئی چیز لے کر آئیں تو وہ والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آ جاتا ہے, کہتے ہیں میری بیٹیاں کہاں ہیں. تو اس کی جب بہن آتی ہیں, چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری اس کی بہن ہوتی ہیں, تو وہ پھر بیٹیوں کو دیتا ہے. اب گھر میں کوئی چیز لے کر آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ادا ہے نا کہ آپ بیٹیوں سے ابتدا کریں, اور جب چیز معلوم ہو جاتی ہے, بات معلوم ہو جاتی ہے, تو اس کرنے کا, پھر اس کام کو کرنے کا ذہن بھی بنتا ہے. تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹیوں سے پیار کریں. کچھ آپ اگر ایسے میں چاہیں تو آپ کو اجازت ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی کہ بہاولپور سے ہیں, جگمگ تارے بچوں کی محفل نعت اس کی جگہ پہ لگا دیں. اصل میں یہ اتوار آتا ہے, پہلے بھی میسج آیا تھا کہ اتوار کو یہ آتا ہے سلسلہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر فریش کوئی لائیو یا جو ہے وہ اپنا محفل نعت کا. ٹھیک ہے. یاد خدا مصطفیٰ میں ای پی جو ہے 112, اس میں کلام پڑھا گیا تھا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی, تو اس کا کچھ حصہ سنا دیں. اچھا پھر ایک فرمائش آئی ہمارے نعت خان. اب یہ تو فرمائش ہے کہ ایسی بھی فرمائشیں آ رہی ہیں اکبر بھائی, کہ ایک تو نعت خان کی فرمائش آ رہی ہے, مبلغ کی فرمائش آ رہی ہے, ان کے بچوں کی بھی آ رہی ہے. نعت خان عارف اتاری جو ہے نا, ان کے ایک بیٹے ہیں, آپ ان کو بھی بلائیں کڈس مدنی چینل میں. چلیں جی, آپ کی فرمائش ہم نے پڑھ دی. پھر وہ ایک کہہ رہے ہیں کہ صدیق بھائی 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے, آپ کا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ذرا اس کے بارے میں بتائیے, اور کہنا ہے کہ میرا نمبر اس میں شامل کریں. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ کہ ہمارا جو کال سینٹر ہے اس کا واٹس ایپ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں آپ اپنا نمبر جو ہے وہ میسج کر دیں, یا جو ہمارا ایس ایم ایس نمبر ہے جو چل رہا ہے اس پر آپ اپنا نمبر میسج کر دیں. دیکھیں یہاں فیس بک پر آپ شیئر کریں گے تو ظاہری بات ہے سب کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا. تو ایس ایم ایس جو نمبر ہے ہمارا اس پر یا واٹس ایپ پر آپ اپنا نمبر لکھ کر اور لکھ دیں کہ آپ اس گروپ میں شامل کر دیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ نمبر شیئر کریں گے شاید ہو سکتا ہے اس گروپ میں تو شامل نہ ہو, کسی اور گروپ میں جو ہے وہ اپنا شامل ہوتا رہے گا. اب ہم چل رہے ہیں کڈس مدنی چینل کی بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم نے چلانی ہے نا. ہاں, عید کے دنوں میں ایک سلسلہ آیا تھا, اور اس میں جو ہمارے کڈس مدنی چینل کے نعت خواں ہیں کچھ, ان میں کچھ اشعار کی تکرار جو ہے وہ ماجد بھائی نے کی تھی, وہ اس کی ہوسٹنگ کر رہے تھے. اس کی فرمائش آئی تھی کہ وہ آپ دکھا دیں, تو ہم نے الحمدللہ وہ تیار کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے, اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے. ہوا حرم کی
وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. شعر کو آپ نے مکمل کرنا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا آقا، انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حسان بھائی ایسا شعر سنا ہے جس میں لفظ آتا ہو صبح. صبغت پا میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ. یہ تو ہو گیا پورا شعر، پورا شعر ہو گیا. یہ شعر کن کا ہے؟ امیرہ رسول. دیکھ لیں آپ، پکے ہیں آپ؟ کون کون ان کے ساتھ ہے؟ سب ان کے ساتھ ہے، تو پھر میں بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ. پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے، مولا تو میرا حافظہ مضبوط بنا دے. ہو جایا کرے آج سبق اس کلام کا مقطع یعنی آخری شعر آپ نے سنانا ہے، اور وہ کلام ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی چلاتے یہ. تو رضا سے خوش ہو خوش رہ دو، رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجھدار رضا کا سناتے یہ گئے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. آپ نے اس کلام کے ایک شعر میں تاروں کا ذکر ہے، اس کلام کے شعر میں تاروں کا ذکر ہے. آپ نے وہ شعر سنانا ہے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر ڈوبا ہمارا نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، ماحول بن گیا. آپ نعتیں بھی سن رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی سن رہے ہیں، پیارے پیارے کلپ آپ لوگ تیار کر کے آئے ہیں. اچھا جی اکبر بھائی آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک. میں تو پوچھا نہیں، میں بیچ میں پوچھ لوں کہ تھوڑا جلدی جلدی آئے پروگرام میں. ایک میسج آیا تھا، میں خود ہی اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ آپ بٹن جو ہے وہ لگانے کا انہوں نے میسج کوٹی میں تو ماشاءاللہ آپ نے کافی بٹن لگائے ہیں، لیکن دو بٹن یہاں نہیں لگے. ہاں یہاں نہیں لگے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ کپڑا سلوایا ہے کچھ دن پہلے ہی جو ہے وہ کیا بات ہے لیا تھا، تو ہوا یہ کہ درزی نے جو ہے وہ بٹن لگانا ہی بھول گیا. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا جب آپ نے سوٹ پہن لیا تو اس کے بعد آپ کو ہاں جب جو ہے وہ اپنا جو گئی. ہاں اب ہوتا یہ کہ درزی بھی انسان ہے، یہ تو کم از کم یہ ہوا نا کہ وہ بٹن لگانا بھول گیا. بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہوگا، ایسا تو کم از کم میرے ساتھ نہیں ہوا کہ گلا آگے کے بجائے پیچھے تو جو ہے وہ اپنا نہیں کر دیا نا. تو اس لیے انسان ہے، غلطی جو ہے وہ اپنا ہو جاتی ہے، تو اس وقت بٹن اس کے ہے ہی نہیں، تو بہرحال جو اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسی جگہ جانا ہوتا ہے. اب یہ تو چینل پہ لائیو آنا ہے، یہ تو ایک ایسا پروگرام ہے نا کہ آپ کو لوگ دیکھیں گے، یا کسی آپ شادی میں چلے گئے، کسی تقریب میں چلے گئے لوگ. بعض دفعہ تو لوگ ہے نا صرف سوٹ پر نشان کی وجہ سے یا کسی چھوٹی سی بات پہ مون خراب ہونے کی وجہ سے پورا پلان خراب کر دیتے ہیں. جانا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ میرے مزاج کے مطابق کام نہیں ہوا. اور اکبر بھائی آپ کے تو بٹن ہی نہیں ہے دونوں، اور آپ پھر بھی آ گئے. وہ آ تو گئے، وہ تو کسی 2 یا 3 نے دیکھا ہوگا نا. ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے لائیو میں جس نے نہیں بھی دیکھا ہوا یا جس کو نہیں بھی پتا چلا اس کو بھی بہرحال جو ہے وہ بتا. پھر ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد یہ پروگرام میں یا شروع میں دیکھو ان کے نا بٹن نہیں لگے ہوئے،
تو بھائی پہلے ہی بتا چکے ہیں اور بیچ میں وضاحت چلے جی اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، برکت کچھ کالز بھی انشاءاللہ عز و جل اپنا شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ یوٹیوب پر جب ہمارا سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے اس پر بھی کافی ناظرین، یعنی ابھی لائیو میں تو جو ہے جب یہ ریپیٹ میں جب ہمارا اپلوڈ ہو گھنٹوں بعد آ جاتا ہے، ہاں چند گھنٹوں کے بعد، تو اس کے بعد اس پہ جو ہے نا لوگ فرمائشیں کرتے ہیں اور فرمائشوں میں وہ کچھ سجیشن بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ اپنا کچھ میسیج، یعنی وہاں پر جب آپ تھوڑی دیر کے بعد میسیج وغیرہ کر رہے ہیں تو وہ بھی میسیج آپ کے شامل کیے جا رہے ہیں، شامل کیے جاتے ہیں، توجہ کے ساتھ جو ہے میسیج پڑھے جا رہے ہیں، توجہ کے ساتھ جو ہے شامل کیے جا رہے ہیں، جو شامل کرنے والے ہیں تو آپ دل بڑا رکھیں۔ اچھا ایک نے ابھی دیکھیں کمنٹس کر دیا، ایک اسلامی بھائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ تو جو کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں پڑھ ہی نہیں رہے، تو بھائی آپ دیکھیں تو باپو سید صاحب آپ اگر نہیں پڑھ رہے تو بھائی سید صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں، کمنٹس نہیں پڑھے نا، اس نے ابھی پچھلے تھے پڑھیں، پڑھیں بھائی پڑھیں اور شامل کر رہے ہیں۔ آئیے یوٹیوب کے کچھ کمنٹس جو ہے وہ اپنا شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج تھا کہ ایسا پروگرام آپ لائیں جس میں بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ آج سے کچھ سال پہلے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم نے نگران شورا کا کچھ بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ریکارڈ کیا تھا۔ اچھا دیکھیں یہ جو بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے نا، یہ یوں سمجھے ٹارگٹ کر کے، یہ پلان کر کے نہیں جو ہے وہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ ویسے اس کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور بعد میں دکھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے اس طرح سے ایسا نہیں ہے نظام۔ اگر ہم بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ ریکارڈ کریں تو اس کو اگر چینل پر جو ہے وہ چلائیں تو ہماری چونکہ کچھ قیودات ہیں شرعی اعتبار سے کہ وہ اس کی دینی منفیت وغیرہ اور یہ وہ معاملات ہیں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرح کا پروگرام نہ کر پائیں۔ اسی طرح ایک میسیج یہ تھا کہ مدنی مذاکرے میں جو بچوں کی ویڈیوز جو بھیجنے کے حوالے سے جو نمبر ہے، تو اگر وہ ہمارے ایم سی آر والوں کے پاس وہ نمبر موجود ہے جو امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں ویڈیوز بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اگر وہ ہے تو وہ ڈسپلے کر دیجئے گا۔ اسی طریقے سے ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ ہمارے ایم سی آر والوں نے لگا دیا۔ ایک میسیج ہمارے جو پی سی آر میں ہمارے ظفر بھائی ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ پچھلے سلسلوں کے ایپیسوڈ جو ہوئے ہیں ان کی جو کلپس ہیں وہ اپلوڈ کرنے کا ناظرین کہہ رہے ہیں، جو ہمارے گروپس میں شامل ہیں۔ تو پہلے جب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے ہمارا واٹس ایپ پر، اس سے پہلے جو ہوئے تھے تو ناظرین کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں بھی جو ہے وہ چلائی جائیں۔ بہرحال انشاءاللہ کالز بھی شامل کرتے ہیں، میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ ابھی ہم کال سے لینا، اچھا اللہ اکبر، چلیں جی کال سے۔ میرا نام محمد ایان رضا تاری ہے۔ میرا نام محمد شیان رضا تاری ہے۔ پیارے اکبر حسین بھائی، مجھے آپ کا پروگرام، آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے امتحان کی ریپیٹ ٹائم بتا دیں، اور یکم محرم الحرام 1441 ہجری کو جو کمپیوٹر مدنی کمپیوٹر آیا تھا وہ دکھا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی فیس یہ ہے کہ ہم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور اس ہفتے کا رسالہ بھی سنیں گے۔ اچھا یہ آپ نے غور کیا، یہ دو بچے، اچھا یہ دو بچے تھے اور اصل میں یہ ہیں نابینا۔ اچھا ہاں یہ ہمارا سلسلہ کیا بلکہ مدنی چینل کے کتنے سلسلے جو ہے وہ اپنا دیکھتے ہیں، ان کا تذکرہ کچھ سلسلوں پہلے سنتے ہیں جو ہے وہ تو یہ یوں سمجھے کہ یہ آواز سے پہچانتے ہیں مبلغین کو، اتنی ان کو ماشاءاللہ جو ہے وہ اپنا ملنے کی خواہش اور ہے کہ یہ جمعہ یہ لوگ یہیں پڑھتے ہیں نا۔ تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ان کے والد صاحب لے کر آئے تھے، دونوں بچے، ہاں دو بچے جو ہے وہ اپنا، تو ان سے کل غالباً کل جمعہ تھا، جمعے کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی تھی، تو ان کے والد صاحب لے آئے جو ہے وہ اپنا، تو آواز سے یہ لوگ پہچان گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ کالز وغیرہ آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پچھلے سلسلے میں جو ہے وہ کی تھی، نہیں چلی تھی، تو میں نے کہا بھائی اس دفعہ آپ جو ہے وہ کر دیجئے گا انشاءاللہ جو ہے وہ چلا لیں گے۔ بھائی نابینا تھے، ان سے ہمارا بھی تھوڑا واسطہ پڑا تو وہ فون کرتے تھے، وہ تمہیں آپ یار نمبر کیسے ملا لیتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان پر نمبر ملانا، تو بول رہے ہیں آپ کا جو نمبر ہے نا وہ 7ویں نمبر پر ہے، 7ویں نمبر، تو بٹن کو 7 مرتبہ دباتے ہوں گے تو نمبروں پر یہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی ہم چل رہے ہیں، پچھلے دنوں دلوں کی راحت سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور دلوں کی راحت میں ایک میسیج جو ہے وہ اپنا یہ بھی آیا تھا، وہ بھی یوٹیوب پر، کہ اس میں ایس ایم ایس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ اسلامی بہنیں بھی امیر سنت تک اپنا پیغام جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے سے پہنچا سکیں۔ تو فی الحال ابھی تو چونکہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دلوں کی راحت فی الحال تو اینڈ ہو گیا، مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ لاک ڈاؤن کا معاملہ اس طرح جو ہے وہ رہے، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ دلوں کی راحت سلسلہ یہ معرض وجود میں آتا ہی جب ہے جب لاک ڈاؤن کے معاملات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ ماضی کی یادیں لاک ڈاؤن کے ساتھ کیا کرے جو ہے وہ اپنا، حالانکہ وہ دلوں کی راحت ماضی کی یادیں نہیں، تو اس میں جو ہے امیر سنت نے
ایک وظیفہ جو ہے وہ بیان کیے تھے 1-2 چیزوں کے، سر درد کا اور دیگر چیزوں کا، وہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ اپنا کلپ ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ دعوت اسلامی سے پہلے جب نہیں تھی نا تو میں بکثرت یہ دم کرتا تھا پڑھ کے، تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ دیں اور پڑھیں دادا صاحب کی گھوڑی، یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو ان کی طرف یہ منسوب ہوگا، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، فلاں کا درد، فلاں کی جگہ نام لے، فلاں کا درد فلاں جگہ کا، مثلا زید کا درد سر کا جائے، سر پہ آپ دم کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہیں دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس، یہ پڑھ کر 3 مرتبہ پڑھیں اور دم کر دیں۔ یہ اصل بزرگوں کے الفاظ بعض اوقات تاثیر کا تیر بن کر درد کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا یہ وہ منن والے جو ہے نا ان کے کام کی باتیں، بعض لوگ بولیں گے کہ یہ کیا مطلب کیا، تو پھر ٹھوکرے کھاتے رہو۔ اگر آپ کو مطلب حسن ظن ہے اور اگر آپ حسن ظن کے ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے بزرگوں پر اعتماد کر کے اللہ کی عطا سے آپ کریں تو درد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ تجربہ ہے ہمارا، تو بارہا تجربہ ہے۔ اچھا نہیں بھی ہوتا یہ نہیں ہے، دیکھو ہر بیمار اگر صحیح ہو جائے گا نا کسی کے دم سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھول جائے، میں بہت کچھ ہوں، کوئی خالی جاتا نہیں مریض، ہم مسلمان ہیں کہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے۔ پھر بزرگوں کے بعض سے الفاظ نکلتے ہیں زبان سے کہ ان میں ایک اپنا اثر ہوتا ہے، اور اس کا تو الحمدللہ تجربہ ہے میرا۔ اس طرح کی اور بھی عبارتیں بیتیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہ جیسے داڑھ کا درد ہے کسی کے تو اس کی داڑھ کو پکڑ کے یہ کہیں 4 کمائیں 32 کھائیں، واسطے قطب عالم کے ایک کو چھوڑ ایک نہ جائے۔ اب یہ 4 شاید داڑھوں کی تعداد 4 ہے، یہ دیکھیں گے نا بڑے دانت، تو یہ شاید یہاں کہ چاروں چباتے ہیں، 32 دانت کی 32 ہی مشہور ہے، تو 4 کمائیں 32 کھائیں، یہ آسانی ہو جاتی 32 کو۔ پھر واسطے قطب عالم کے، یہ بزرگ کی طرف نسبت ہے کہ قطب عالم کا واسطہ ایک کو چھوڑ کر ایک نہ جائے، کہ یہ نہ ہو کہ ایک دانت چلا جائے دوسرا اکیلا ہو جائے۔ اس طرح کی یہ، اس سے بھی یہ منجن پر بھی اگر دم کر دے نا یہ پڑھ کے تو یہ منجن انشاءاللہ فائدہ کرے گا۔ اس طرح کے مطلب اوراد ہوتے ہیں بزرگوں کی طرف منسوب، یہ الحمدللہ فائدہ کرتے ہیں۔ تو میں ایک شعر پڑھا کرتا تھا، قادریم من نہ رہے یا غوث اعظم میزنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ یہ شعر آپ بھی اس کو تجربہ کر لیں، کسی کے سر میں درد ہو نا اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور 3 بار پڑھ کے اس کو دم کریں، اس کو پوچھیں کہ اب درد ہے، اگر وہ کہے کہ ہے تو پھر کریں، کم از کم 3 مرتبہ یہ عمل دہرائیں، اللہ کرے گا فرق پڑے گا۔ پھر بھی فرق نہ پڑے تو مایوس نہ ہو، شفا تو رب نے دینی ہے ان بزرگوں کے نام کی برکت سے۔ لیکن یہ کہ آپ یہ کرتے رہیں گے نا تو بعض اوقات کرتے کرتے دم کرتے کرتے بھی اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک فطری نظام ہے۔ یعنی میں اپنی بات بولتا ہوں، میں پہلے بہت دم کرتا تھا خاص کر سر پہ، اور ایک وقت وہ آیا تھا میرا کہ میں کچھ بھی نہیں پڑتا تھا، خالی سر پہ ہاتھ رکھ کے سر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ الحمدللہ اس طرح کے اب اس طرح بھائی بولتے تھے ہمارا سر ٹھیک ہو گیا، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا تھا۔ تو یہ شاید فطری نظام ہے کوئی کہ ایک عمل کرتے 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 اس میں اللہ پاک تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر سنت نے اگر اس کلپ کو آپ دیکھیں تو اس میں اجازت بھی دی ہے، وہ اگرچہ جو جملے فارسی وغیرہ میں یہ اپنے گروپ میں شامل ہو جائے گا، یہ شامل ہوگا اور وائرل ہوگا، تو آپ آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ تک انشاءاللہ پہنچے گا، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد پھر جس کو چاہے جو ہے وہ اپنا دم کرنا چاہیں تو دم. اکبر بھائی جیسے کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ مدنی فیس تھوڑی بڑی بھیجیں، اچھی تعداد میں درود پاک ہو، تو 70,000 مرتبہ جیسا کلمہ پاک کا ایک چلا تھا، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے یہ نیتیں بھی بھیجی ہیں مدنی فیس کی، ہم 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے، درود پاک بھی پڑھے. بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں نے نیت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اخلاص عطا فرمائے، اور پھر دن بھی بتائیں کہ انشاءاللہ 1 مہینے میں کمپلیٹ کر لیں گے، یہ اچھی بات ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نے کہا میری تو گھر میں بھی فرمائش پوری نہیں ہوتی ہے، آپ بھی فرمائش پوری نہیں کریں گے تو میں پروگرام دیکھنا ختم کر دیں گے. ایسا مت کیجئے، اچھی اچھی نیتیں بھیجیے. ایسے اچھا یہ یوں کر کے نیت بھیجنا، اگر نہیں کیا ورنہ بلیک میل، ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی. نہیں اچھا گھر والوں کو نہیں بول رہے کہ اگر میری گھر میں تو کب سے نہیں فرمائش پوری ہو رہی، لیکن ان کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہم سے نہیں، لیکن آپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کرنا شروع کر دیں گھر والوں کے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی کچھ نہ کہیں اور ہمیں بھی کچھ نہ کہیں، لیکن کم از کم اپنی فرمائش. سید صاحب نے جب مجھے یہ میسج پڑھا تو لیکن اس میں فرمائش نہیں لکھی، اتنا بڑا میسج لکھ دیا، ساتھ میں 2 جملے یہ بھی جو ہے وہ اپنا لکھ دیتے. ابھی ہم اچھا بعض ہے نا خوش ہوتے ہیں، بعض خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہمارا میسج تو شامل ہو گیا، فرمائش وغیرہ تو پورا کام کریں. اصل میں وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم یونیک اس طرح کا لکھیں گے نا تو یہ لوگ جو ہے وہ شامل کریں گے، شامل ہو بھی گئے. اس طرح کی چیزیں اگر زیادہ کریں گے تو ہم شامل نہیں کریں گے. ابھی ہم چلتے ہیں کلام. اچھا یہ نواز اتاری کہہ رہے ہیں پروگرام تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے لیکن کلام تو شامل کریں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو سلسلے ہوئے نا ان میں کلام زیادہ ہوتے تھے، کلپ کم تھے. اس دفعہ بہت انٹرسٹنگ جو ہے وہ کلپس موجود ہیں، ابھی اور بھی بہت سارے موجود ہیں، لیکن ابھی ہم چلتے ہیں حسان بھائی جو ہے ہمارے کڈس مدنی چینل کے. پچھلی دفعہ ان کا جو ہے وہ کسی وجہ سے آپ کو یاد ہے کچھ ہو گیا تھا، تو اس دفعہ ہم نے 2 کلام ان کے جو ہے وہ اپنا رکھے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک فی الحال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں دوسرا ممکن ہوا تو اس کو بھی چلائیں گے. حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، میٹھا مدینہ پھر دکھا، میٹھا مدینہ پھر دکھا یا رب مصطفیٰ، ماشاءاللہ کلام بھی شامل ہو گیا، آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اب کس جانب بڑھ رہے ہیں جی؟ اس جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہماری بھی ایک چھٹی آ رہی ہے.
छुट्टी आ रही है। हाँ, यानी यूं है कि आइंदा आने वाला जो सैटरडे है वो 14 अगस्त का दिन है और हफ्ते का दिन है, तो हमारा सिलसिला चूँकि हफ्ते को लाइव होता है, तो आइंदा सिलसिले को इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह ने चाहा तो 14 अगस्त की जो स्पेशल ट्रांसमिशन जो चल रही होगी तो वही जो है वो अपना चलेगी, और अल्लाह ने चाहा निगरान शूरा जो है वो 3 बजे कोई स्पेशल सिलसिला जो है वो अपना लेकर आएंगे। लेकिन इस हवाले से एक मैसेज था जिसमें आपका भी तज़किरा है, थोड़ा सा जो है वो अपना पढ़ देता हूँ। वो ये है कि 14 अगस्त को ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें सैयद आबिद शाह साहब हों, ठीक है ना, और अशफाक भाई भी हों, और अनस भाई जो हमारे नातख़्वां हैं वो भी हों, और हसन भाई भी हों, और सैयद हमज़ा भी हो। ये इतने सारे जो है वो अपना भाइयों का नाम इन्होंने जो है वो लिख दिए। तो बहरहाल इसकी तैयारियां जो है होती हैं, हो सकता है कि किड्स मदनी चैनल पर इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो अपना तैयारी हो रही है। आप साथ साथ ना कोई आइडिया भी दें कि इस अंदाज से हो कि आपने नाम तो ले दिए कि ये हो, किसी भी हवाले से आप मुबल्लिग का अब अगर ये इस अंदाज से आए, एक ऐसा प्रोग्राम हो कि 3 लोग हों, एक टीम बने, एक्टिविटी हो, किस अंदाज से आप प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो पूरा प्रोग्राम थोड़ा एक डिजाइन करके अच्छे अंदाज से भेजिए इंशाल्लाह। अब हम कबूल हो जाए। अब हमारा सिलसिले का वक्त चूंकि अब बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, अब हम तेजी से जो है वो फरमाइशों की तरफ जाएंगे। एक अनस भाई का जो कलाम है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। माशाअल्लाह। जो हो चुका जो होगा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए। कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। अभी हम चलते मुख्तलिफ हैं जायके हैं, हाँ, मुख्तलिफ जायके। उबैद भाई के कलाम की तरफ आइए देखते हैं। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे घर विकी करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर विकी करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं हो
رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انس بھائی کے کلام کی بھی فرمائش یہ آپ نے دیکھا کہ پوری ہو گئی ہے۔ اچھا یہ ایک نواز بھائی ہیں، مسائل کا حل کتنے بجے آتا ہے اور ریپیٹ کب ہوتا ہے، ذرا اگر اس کی ٹائمنگ بتا دیں۔ اتوار ہے، کل اتوار کو 3 بجے دوپہر کو یہ لائیو ہوتا ہے، اور ریپیٹ ٹائم جو ہم نے معلومات کی ہے وہ تھرسڈے رات 1:30 بجے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ رات 1:30 بجے۔ اور یہ ہمارے ایک شان بھائی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ذہنی ازمائش بتا دینا کون ہمارے کیمرہ مین، ہمارے لیکن میسج کیا انہوں نے، ہاں میسج تو کیا، لیکن ہمارے ہی کیمرہ دیکھ کر میں نے شان، پھر ہمارے کیمرہ مین شان بھائی کہہ رہے ہیں کہ ذہنی ازمائش جو ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے، مختلف شہروں میں ہوتا ہے، یہ پاکستان سے باہر بھی ہو، انٹرنیشنل لیول جو ہے وہ اپنا، یہاں ان کی مراد یہ ہم نے جو معلومات کیا وہ یہ کہ دیگر ممالک کی جو ٹیمیں وہ یہاں پر آئیں۔ سید صاحب غالباً مجھے یاد پڑتا ہے سیزن 5 یا 6 جب میں بھی اس ٹیم کا حصہ تھا، تو ہم نے اس وقت جو ہے نا دنیا کے مختلف ممالک سے جو ٹیمیں تھیں نا وہ بذریعہ یوں سمجھے ویڈیو لنک ہم نے شامل کی تھی، یعنی ہوتا یہ تھا کہ 2 ٹیمیں ہیں نا تو وہاں سے بھی 2 ٹیمیں مختلف ممالک کی، ایک ٹیم ان کے ساتھ ایک ٹیم ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نیٹ کے تھرو جو ہے وہ تھی۔ ابھی ہم چل رہے ہیں ایک ایسا کلپ جو ہے وہ چلانے کے لیے، ویسے آج نیت تھی کہ رضا بھائی جو ہے وہ ہوتے، ان کی کچھ مصروفیت ہے، تو ان کے ایک کلپ کا تذکرہ گزشتہ سلسلے بھی ہوا تھا، تب بھی ہم جو ہے وہ اپنا بھول گئے تھے، اس سے پہلے سلسلے میں۔ آج رضا بھائی لائیو تو نہیں ہے لیکن رضا بھائی ہیں، کس انداز سے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں انہوں نے جو ہے کچھ ایسی دستار فضیلت وغیرہ، اللہ اکبر، یہ کلپ میں بھی یہ ہاں یہ ہمیں آئی تھی فرمائش کے دلوں وہ جو ہے خوشگوار لمحات، اس میں ان کے والد صاحب جو ہے وہ اپنا تشریف لائے تھے، تو اس میں یہ ایک کلپ چلا تھا ان کے حوالے سے، اور نگران شورا نے الحمدللہ عز و جل کیسی گفتگو رضا بھائی کے حوالے سے کی تھی۔ ان کے والد صاحب کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے، ہمارے لیے بھی الحمدللہ عز و جل کہ ہم بھی رضا بھائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ہوتے ہیں۔ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ حاجی علی بھائی کے بیٹے کی دستار بندی کی اگر یاد ہمارے پاس محفوظ ہو، ذرا دکھائیے گا۔ ماشاءاللہ، یہ میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے لیے بڑا خوشگوار لمحہ ہوگا۔ علی اظہار کرے تو بیٹے اظہار کرنے کے لیے میں ہی بولوں گا تو یار آپ ہم کو دکھا، خود ہی بول لیتے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ رضا نے جب درس نظامی کمپلیٹ کیا تو ان کا جو یہ رضا جن کے سر پر امامہ سجایا جا رہا ہے، یہ حاجی علی ہمارے رکن شورا کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، جو ماشاءاللہ اس وقت دعوت اسلامی میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بہترین اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، ان میں الحمدللہ اس وقت بھی سفر میں، ہاں بہت اللہ نظر بس سے بچا ہے، اور اچھا اس میں مبارکباد ہے آپ کو۔ امیر علیہ سنت کا صدقہ اور فیضان ہے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ یہ اصل ان کا جب بیچ فارغ ہوا تو دستار فضیلت یا دستار بندی جو ہوتی ہے تقریب، تو میں بنگلہ دیش تھا، تو اب اس کا سال تو کمپلیٹ ہو گیا ماشاءاللہ، دورت یہ بھی بنگلہ دیش میں تھے، پوری فیملی سمیت میں وہیں تھا، تو یہ بہت افسردہ کہ بابا میرا کیا ہوگا، میں رہ گیا۔ تو پھر کسی طرح امیر علیہ سنت کی جب پاکستان آیا پھر عرض کی کہ یہ رہ گیا تھا، پھر یہ میرے ساتھ سفر میں بھی ہے، میرا دین کے کام میں ہاتھ بھی بہت بٹاتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے یہ، اس کا حوصلہ بڑھے گا۔ تو امیر علیہ سنت کی جو عادت مبارکہ دیکھیے نا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مفتیان کرام ہیں اور ساجد باپو ہیں، آپ ہیں، کوئی اہم مشورہ تھا، لیکن اس میں جب عرض کی تو ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کھڑے ہو گئے اور اسی وقت ہاتھ کے ہاتھ وہ امامہ شریف باندھا۔ یہ تو واقعی ایک یادگار ہے کہ جب یہ ہوئے تھے تو نیت کی تھی کہ دین کی خدمت کریں اور یوں، تو یہ وہ ٹائم تھا کہ ان کی پڑھائی کا معاملہ کمپلیٹ ہوا۔ پھر وہی جو امیر علیہ سنت تربیت دیتے ہیں کہ ان کی جو بھی تربیت ہے اس میں امیر علیہ سنت ہی کی تربیت کا حصہ ہے۔ کہ مجھے پوچھا جب یہ یہیں تھے کہ آج کل رضا کہاں ہیں، تو میں نے کہا مدنی چینل بنگلہ پر، تو خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے تھے۔ مجھے فرمایا کہ بیٹا وہ تو دن میں ہوتا ہے نا کہ رات میں بھی ہوتے ہیں وہی؟ تو میں نے کہا نہیں، بولا نظر نہیں آتے۔ تو امیر علیہ سنت کا یوں یاد کرنا۔ پھر مجھے ایک دفعہ فرمایا کہ یار یہ بیانات کرتے ہیں، سنا بیان کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا بابا وہ چینل پر مصروف ہوتے ہیں، بولا نہیں بیان کرتے رہیں، کوئی ذمہ داری پبلک کا دین ہونی چاہیے۔ جی ہاں یہ بولا کیونکہ آپ لوگ بھی مصروف ہیں، اگر بچوں کو یوں چھوڑ دیں گے تو ان کی اٹیچمنٹ کیسے رہے گی؟ ایڈمنسٹریٹو کام کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین کا یہ امیر علیہ سنت کی توجہ ہے
تو یوں ماشاءاللہ یوں اٹیچ رہے یہ. شاید ابھی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہوں، کیونکہ یہ تو امیر علیہ سنت کے آپ کے جو اہم سلسلے ہوتے ہیں تو تینوں چینل پر انگلش، اردو، بنگلہ پہ لائیو جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش تھے اور پھر تھا خوشگوار لمحات. اچھا ٹاپک سے بھی لے کر چلنا ہے. اچھا جب یاد کریں تو بندہ شیئرنگ تو کرتا ہے نا گھر میں. اچھا رضا سے میری ویسی مشاورت رہتی ہے، سمجھ لیں میری یہ مشاورت مشیر خاص ہے، مشیر خاص ہے. اب اس کو بھی میں نے واٹس ایپ کیا کیونکہ بنگلہ دیش تھے کہ بیٹا کو خوشگوار لمحات. اچھا جب یاد کریں تو بہت ساری باتیں آئیں تو لگے کہ یار یہ تو خوشگوار میں مائنس ہوگی، یہ غم کا لمحہ تھا، یہ بتانے جیسا نہیں ہے. تو رضا نے مجھے پتا آخری واٹس ایپ میں نے کہا بیٹا کچھ تو نکال. تو مجھے کہتا ہے بابا ایسا بیٹھے ہیں سامنے وہ خود ہی نکال لیں گے، آپ بیٹھیں گے تو خود ہی ہو جائے گا. یہ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مگر ان کے وہ خوشگوار لمحہ کم تو نہیں ہے. یہ رضا کو سوچنا چاہیے. ماشاءاللہ کیا شاندار کس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے. کلپ جو ہے وہ اپنا نکالا، لیکن اچھا دوسروں کی خوشی میں کیسے شامل ہونا، کیسے شامل ہوا جائے. تو یہ بھی مدنی چینل سے امیر السنت کا ایک خاصیہ ہے، یہ آپ کو دیکھنے کو ابھی تھوڑی سی جھلک میری یہ مدنی مشورہ چل رہا تھا کس انداز سے شامل ہوگا چل رہا تھا. اچھا میں آپ کو عرض کروں، یہ تو نگرانی شورا عذرائے تفنن عرض کر دیا کہ رضا کی جو ہے وہ اپنا کہ خوشگوار لمحات کم تو نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ والد ہوتے ہیں وہ بیٹے کے ساتھ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، تھوڑا روب وغیرہ. لیکن میں صحیح بات ہے میں دیکھتا ہوں رضا بھائی کی اور ان کے والد صاحب کی ان کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اپنا میں. اچھا آپ کی حالانکہ ماشاءاللہ یہ ہمارے رکن شورا ہیں علی بھائی، لیکن ایک دوستانہ ماحول جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے. یعنی جس طرح ہماری دوستی رضا بھائی کے ساتھ ہے نا، یعنی جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں رضا بھائی سے گفتگو کر سکتا ہوں اسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے والد سے بھی گفتگو. یوں ہے کہ آپ سے بھی دوستی ہے، آپ کے والد سے بھی دوستی ہے. تو یہ اصل میں کمال ہمارا نہیں ہے، اصل میں ان کے والد صاحب کا ماشاءاللہ. آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا ایسے ذمہ دار ہیں اور رکن شورا ہمارے حاجی علی صاحب بھی کہ آپ نا بلا جھجھک جو ہے نا آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. کہ بعض ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں ان کا ایک روب دبدبہ ہوتا ہے. دعوت اسلام میں آپ کو کثرت سے ایسے علماء ملیں گے کہ آپ بلا جھجھک جو ہے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں یار ہم ڈر رہے تھے، پھر ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں ہم تو ڈر رہے تھے، ہم تو پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب یہاں پر آئے تو اس انداز سے اسپیس دیا گیا کہ ماحول بن گیا. اب ہم اچھے انداز سے گفتگو کیجئے، لوگوں کی خوشی میں شامل ہوجئے. کیا بات ہے. کیا کلپ تو چلایا ہے، اب کلام کی طرف بھی جو ہے وہ جانا ہے. اور اشفاق بھائی کا یہ کلام ہے اور راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، کیا ہونا یہی ہے جی، یہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے. افگار یعنی زخمی، پاؤں بھی زخمی ہے، راہ بھی کانٹے دار ہے. تو کیا ہوگا، بڑا مشکل سفر ہوگا جس کو بڑی مشکل سے طے کرنا ہے اور سنبھل کے طے کرنا ہے. پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں، زندہ مانے قید، یہاں مراد دوزخ جہنم. کام زندہ کے کیے اور ہمیں، کام زندہ کے کیے اور ہمیں، شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، شوق گلزار ہے کیا ہو
اچھا اب میں کچھ تیزی سے جو ہے کچھ میسیجز پڑھ دیتا ہوں. اور ایک میسیج یہ ہے کہ جواب درست ہے, یہ جواب درست ہے, ہاں یہ آپ نے کیا تھا بقرہ عید کے دنوں میں, تو اس کی فرمائش یہی آئی ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. اس دفعہ بھی یہ ہماری جو مجلس ہے اس تک پہنچ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ انشاءاللہ کب ہماری ایف پی سی کا حصہ جو ہے وہ بنے گا. اسی طرح ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ حاضر جواب یہ عید اسپیشل یہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا جائے. انشاءاللہ عز و جل اس کی معلومات لے لیتے ہیں. اور ایک میسیج یہ تھا کہ یہ میسیج کافی جو ہے وہ اپنا بار بار کہ آپ نہیں پڑھتے اینیمیٹڈ پوئم جو ہے وہ یہ انس بھائی کی آواز میں جو ہے وہ کی جائے. دیکھیں جو ہمارا یہ کرائیٹیریا ہے نا اینیمیٹڈ پوئم کا, تو اس کے کچھ تقاضے ہیں اپنے اور پھر کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب انس بھائی کے حوالے سے ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں, ان کی اپنی مصروفیت جامعۃ المدینہ میں پڑھنا اور یہاں اس ریکارڈنگ کا وقت اور یہ وہ, اب لوگ لگے ہوئے جو ہے وہ اپنا ان کے آواز میں یہ اینیمیٹڈ پوئم وغیرہ یہ وہ اب نہیں پڑھنا تھا, لیکن اب یہ کہ اتنی دفعہ آیا تو چلو جو ہے وہ اپنا فائدہ ہو گیا نا. زیادہ مرتبہ ہم منع کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کیجئے, لیکن بار بار کرنے سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے, وہ شامل ہو جاتا ہے. ہاں لیکن میسیجز وغیرہ جو ہے ہاں جو ہے وہ ہماری پالیسی کے اندر ہونا چاہیے. اچھا ایک میسیج تھا کہ عبد الحبیب بھائی نے ایک امیر سنت کی ایک عاجزی والا ایک بہت بہترین واقعہ جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں بیان کیا تھا. گزشتہ دنوں وہ اتوار کو آئے تھے اور اس میں انہوں نے ٹائمنگ بھی جو ہے وہ اپنا بیان کی تھی. ہاں لیکن اس سے پہلے ایک میسیج تھا کہ نگران شورا نے جو ہے وہ جو ہمارا پلانٹیشن ڈے تھا 1 اگست کو, اس میں ایک دلہن کا واقعہ بیان کیا تھا اور بہت یعنی ہاں عبرت نہیں والا سسپینس ہے جو ہے وہ اپنا, آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کیا تھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک میں نے واقعہ کتابوں میں پڑھا, لڑکی کی شادی, تو شادی پر وہ بیوٹی پارلر والی آتی ہیں, میک اپ کرتی ہیں, کچھ لڑکیاں جاتی ہیں کچھ جاتی ہیں, مگر یہ ایسی تھی کہ اس کے یہاں بلوایا گیا تھا, تو وہ آئی تھی دلہن کا میک اپ کرنے کے لیے, تو ٹائم تھا کہ وہ عصر کے بعد فوراً آ جائیں گے, تو ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. میک اپ شروع ہوا, جو ایک میک اپ دلہن کے حساب سے انہوں نے کرنا شروع کیا. ایسے میں مغرب کی اذان شروع ہو گئی. وہ جو دلہن تھی بن رہی تھی, آج اس کی رخصتی تھی, اس سے کہا کہ وہ کتنی دیر لگے گی؟ کہا دیر تو لگے گی, دلہن کا میک اپ ہے. تو اس سے کہا مجھے نماز پڑھنی ہے, مغرب ہو گئی ہے, مغرب میں بہت تاخیر تو نہیں کر سکتے میں زیادہ, اور اتنا کوئی بڑا وقت بھی نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ وقت تو لگے گا, ظاہر اب شروع بھی کر دیا ہے, تو مجھے وضو بھی کرنا ہے, نماز پڑھنے, اور وضو کرو گی تو جتنا اب تک محنت کی ہے وہ بھی آگے پیچھے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. کہا بیٹی اب تیری رخصتی ہے, اب رات کو دیر سے سب ملا جلا کے پڑھ لینا. کہا یہ کوئی بات ہوئی؟ غلط بات کی انہوں نے. کسی نے کیا مشورہ دیا, کہتے ہیں تیمم کر لے. تو اس نے کہا یہ تھوڑی ہو سکتا ہے تیمم. اس کو کافی ٹالنے کی, گھمانے کی اور کوشش کی, 1000 روپے ضائع ہو جائیں گے. بولا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا, میں نے مغرب پڑھنی ہے, مجھے دیر ہو رہی ہے, اور آپ ہیں کہ میری بات سن نہیں رہے. تیری شادی ہو رہی ہے تو میں نماز تھوڑی چھوڑ دوں گی. اللہ اکبر. اب وہ سمجھے نہیں اور صحیح نہیں سمجھے, اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہیے تھا. اب کوئی آس پاس تعاون ہی نہیں کر رہا, تو وہ کرسی سے کھڑی ہو گئی. اللہ. جا کے اس نے وضو کیا, تو اب جو کچھ تیاری ہوئی تھی سارا میک اپ تو سارا وہ گیا, اور جو بال بننے تھے وغیرہ جو بھی ایک انداز ہوتا ہے سارا آگے پیچھے ہوا. کتابوں میں لکھا ہے اس نے اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور اتنی حضور قلبی کے ساتھ نماز پڑھی. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہاں دیکھتے کہ اس کے نماز سے اس کی روحانیت اور نورانیت جیسے کہ نکل رہی. اللہ اکبر. بڑی تسلی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی, تشہد التحیات پڑھی آخر میں, اور سلام پھیرتے ہوئے دھڑام سے گری اور انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ. وقت آ گیا, انتقال ہو گیا. نماز پڑھتے پڑھتے اس کو موت آئی. سبحان اللہ. لیکن یہی وہ وقت تھا جب اس کو موت آنی تھی. بیوٹی پارلر کی سیٹ پہ بھی آ سکتی تھی, اور یہ نماز چھوڑ کر بھی اس کو موت آ سکتی تھی.
اور نماز کے دوران بھی موت آ سکتی ہے. اللہ اللہ اللہ. مگر اس کی نماز کا جذبہ اسے ایسی جگہ لے گیا کہ اس کی موت قابل رشک بن گئی، ورنہ اس کی موت قابل عبرت ہوتی. اور نماز اور عبادت اور فرائض اور نیکی اور اس طرح کاموں میں اس نے کسی کی کوئی سنی نہیں. اس کی رخصتی ضرور ہوئی دنیا سے، لیکن کسی اور طرف ہوئی. اگر یہ کلپ اور یہ آپ سنیں، اور جن کی شادی قریب ہے اور وہ شادی میں کس قسم کے کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور وہ نماز وغیرہ کی، صرف اسلامی بہنیں کیا، اسلامی بھائی بھی تو مطلب ان کے بھی گھنٹوں گھنٹوں اب جو ہے وہ میک اپ وغیرہ کا ہے، ان کا بھی اہتمام ہے کہ کون سی ڈریسنگ کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے گفتگو کرنے کا، چونکہ اب لیکن نیکی کی دعوت تو ہے نا اکبر بھائی. ایک جو ہے وہ اپنا کلام ہے، کلام تو کافی سارے رہ گئے ہیں. عدنان شیخ بھائی کا دلوں کی راحت میں انہوں نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اس کی فرمائش جو ہے وہ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا. یہ اگرچہ 1-2 منٹ اوپر ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور پھر سوال پوچھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. آپ نے سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. ماشاءاللہ جی، آپ کلام سنیں، آپ نے ویڈیو کلپس بھی کافی سارے سنے، اور اب پروگرام کا وقت بھی بلا اختتام کی تاخیر طرف ہم لے کر آ رہے ہیں. بلا قرآن اندازی کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیں گے، اور سید صاحب انشاءاللہ عز و جل تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ یہ جو نیچے نمبر نظر آ رہے ہیں، یہ وہی جو نام نظر آ رہے ہیں، یہ جو نام چل رہے ہیں یہ انہی کے جو ہیں، اور یہ 5 سے 7 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ نام دوبارہ بنت ایاز اتاریہ سمڑیال جو ہے وہ اپنا یال سے. چلیں جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاک اللہ خیر اکبر بھائی، جزاک اللہ خیر.
مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار